वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ले अला मोहम्मद वाले। ख़वातीन हज़रात, आज की प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं तिलावत कुरान से। वसी ज़ैदी से गुजारिश है कि वे तिलावत कुरान से आगाज़ करें। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ले अला मोहम्मद वाले। بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وانصر شيعتهم والعند أعداءهم. صلوات. ماشاء اللہ وسیع بیوٹیفل ریسائٹیشن. مولا آپ کو سجاد آپ کا انتظار تھا، لیکن قمر عابدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور حدیث قصہ کی تلاوت کریں. پر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی آل محمد. اللہم صلی علی آل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَتِهِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتدرني أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد زنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك من اختار الله أتدرني أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد زنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء. فقال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد زنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله
أتدرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وقال جبرائيل يا رب أتعذر لي أن أهبط على الأرض لأكون معهم سارسا؟ فقال الله نعم قد زنت لك فهابط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلا إنه نعم قد زنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي الذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم لا فرج الله غما ولا مهموم لا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ عمر بھائی، اب میں گزارش کروں گا سجاد نقوی سے کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں حضرت مسلم علیہ السلام کی شان میں. کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے میرے بھائی کو چاروں سمت سے فوجوں نے گھیرا ہے
ہزاروں مارنے والے ہیں اور مسلم اکیلا ہے کوفی چار جانب اور نہیں ہے کوئی بھی اپنا میرا مسلم اکیلا ہے بڑی دشوار منزل ہے کبھی ایسا نہ وقت آئے وطن سے دور غربت میں کوئی ایسے نہ دکھ پائے رقیہ ہونے والی ہے ابھی کچھ دیر میں بیوہ میرا مسلم اکیلا ہے نظر آتے نہیں عباس کو مسلم کے شہزادے محمد اور ابراہیم اس کے ساتھ نکلے تھے کہاں پر کھو گئے دونوں نہ جانے کیا ہوا ایسا میرا مسلم اکیلا ہے یہ کل تک ساتھ تھے اس کے ابھی سب ہو گئے باغی سفیر ابن حیدر کی عجب غربت ہے یہ غازی کوئی گھر سے نہیں نکلا صدا دیتی رہی زہرا میرا مسلم اکیلا ہے لپٹ کر شہ کے قدموں سے کہا غازی نے اے مولا مجھے پہنچا دے کوفہ تو بدل دوں شہر کا نقشہ غریبی پر میرے بھائی کہ سارا شہر ہے ہنستا میرا مسلم اکیلا ہے کہا اکبر یہ رو رو کر شہ والا نے غازی سے وہ دیکھو بیٹھی ہیں اماں وہاں دامن کو پھیلائے سر مسلم کو سینے سے لگائے کہتی ہیں زہرا میرا مسلم اکیلا ہے کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے جزاک اللہ سجاد بہت اچھا کلام پڑھا آپ نے حضرات مومنین آج ہمارے والد صاحب کی وفات کا بھی دن ہے اور جب سے ان کی وفات ہوئی ہے اسی سال سے ہم نے اس مجلس کو اسپانسر کرنا شروع کیا ہے اور یہ ہماری ان کی خوش قسمتی ہے ہماری ان کے آقا حضرت مسلم شہادت کی مجلس ہم کر رہے ہیں چند اشعار پیش نظر رکھتے ہوئے قبر میں آئے نہ کیوں
बंदे मोमिन को चैन, बहरे मदद हैं अली, देंगे सहारा हुसैन। जामे एहराम में वादिये अरफात की, मौत भी है ज़िंदगी, कीजिए क्यों शोर शैन। मशग़ले सुबह शाम मधे रसूलो इमाम, रहता था पेशे नज़र फ़ातिमा का नूर ऐन। पढ़ते थे नौहा कभी याद में शब्बीर की, और कभी मिधते फ़ातह बद्र हुनैन। छोड़ के दुनियाए रिश्त चल दिए सुए बशिष्ट, छोड़ के दुनियाए रिश्त चल दिए सुए बहिश्त, राहनुमा बन गया फ़ातिमा का नूर ऐन। गैब से आई सदा छोड़ के बज़्म जहाँ, बज़्म जना में मकीन, अब हो बशारत हुसैन, अब हो बशारत हुसैन। अब मैं गुजारिश करूँगा अब्बास हसन से कि वो मरसिया पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुस्लिम पर लाइनों की चढ़ाई है सहर से, तवा पर क़यामत ग़ज़ब आई है सहर से, और एक तन तन्हा की लड़ाई है सहर से। दम लेने की फुर्सत नहीं पाई है सहर से, दम लेने की फुर्सत नहीं पाई है सहर से। मज़लूम पाक नर गए अफ़वाजे जफा है, या दायरे में नुक़्ता-ए अनवार खुदा है, या दायरे में नुक़्ता-ए अनवार खुदा है। लिखा है नवीरात थी ज़िलहिज की बसदा, मुस्लिम ने कफन धो के मुअत्तर किया नागा, सर सजदे में लब जिक्र में और दिल सुए अल्लाह। जब आती थी तौबा तो ये कहते था वो जीजा, जब आती थी तौबा तो ये कहता था वो जीजा। फिर दोस्त में खंजर के तले दीद करेंगे, कल अरफे को कुर्बानी की हमीद करेंगे, कल अरफे को कुर्बानी की हमीद करेंगे। अलखैसा शहर को हुए आदा की चढ़ाई, तवा का मकान घिर गया आफत नहीं आए। चिल्लाती थी तो आके दुहाई है दुहाई, क्यों करते हैं हैदर के भतीजे से लड़ाई, क्यों करते हैं हैदर के भतीजे से लड़ाई। क्यों लड़ने को सब आए हो, ये किससे लड़ा है। बेचारा मेरे हुज्र में फाके से पड़ा है, बेचारा मेरे हुज्र में फाके से पड़ा है। अलखिस्सा बरामद हुआ वो नायब शब्बीर, बादल की तरह छा गए सब जालिमो बेपीर। हाथों में तुली बर्चियां पहलू से मिले तीर, पढ़ने लगे मजलूम पे शमशीर पे शमशीर, पढ़ने लगे मजलूम पे शमशीर पे शमशीर। दीवार पे अंबो
मुस्लिम नाकाम के ऊपर, बलवा था जब मुस्लिम नाकाम के ऊपर। नागाह लबो दंदा पलगा संग जफाकार, खम हो गए और मुंह से लहू डाला कई बार, पर दबदबा ये था कि ना पास आते थे कुफार। आखिर को दगा दिए पुकारे वो सितमगार, आखिर को दगा दिए पुकारे वो सितमगार। फिर लड़ना जरा पूछ लो भाई की खबर को, वो नाका सवार आता है काबे से इधर को, वो नाका सवार आता है काबे से इधर को। मुद्दत से सुना था जो नहाले शहवाला, ये सुनते ही बेसाख्ता तलवार को रोका, बस मुंह को फिराते ही अजल ने किया मुजरा। बर्छी तो कलेजे में थी, बर्छी में कलेजा, बर्छी तो कलेजे में थी, बर्छी का कलेजा, बर्छी तो कलेजे में थी, बर्छी में कलेजा। मुँह सोए नजफ करके कहा अपने चचा से, मजलूम भतीजे को तेरे मार दगा से, मजलूम भतीजे को तेरे मारा दगा से। ज़िलहिज की नवी अरफ का दिन क़त्ल का सामा, पर ईद ये हो आप होता हूँ मैं क़ुरबा, शहजादों का शाह का अल्लाह निगहबा, करता हूँ रुक़ैया की सिफारिश मगर इसा, करता हूँ रुक़ैया की सिफारिश मगर इसा। कुड़ कुड़ के मेरे गम में ना दम उसका निकल जाए, सदक़े में रुक़ैया के रुक़ैया मेरी पल जा, सदक़े में सकीना के रुक़ैया मेरी पल जा। काबे से उस रोज रवाना हुए थे शाह, मुस्लिम तो लबे गोर थे शबीर सरेरा, जिब्रील ने कूफे की ज़मीं से कहा नागा, हुक्म खुदा हो तो बुलंद इतनी वल्ला, हाँ हुक्म खुदा हो तो बुलंद इतनी वल्ला। मुस्लिम शह मजलूम की तस्वीर को देखे, शब्बीर उसे देखे, वो शब्बीर को देखे, शब्बीर उसे देखे, वो शब्बीर को देखे। ज़रात मोमिनीन आपसे गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, मजलिस का माहौल बन जाए, इससे पहले कि मैं क़िबला को मेंबर के लिए बुलाऊं। हज़रात मोमिनीन, जैसा कि आपको इल्म है कि ज़्यादातर इस मजलिस से ख़िताब मौलाना सैयद महबूब मेहदी साहब क़िबला करते हैं। हमें इराक़ के उलमा से पता चला कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में सबसे काबिल शख्सियत अगर कोई है तो मौलाना सैयद महबूब मेहदी साहब क़िबला है। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि जब भी हम इनको ज़हमत देते हैं ये कोशिश करके आ जाते हैं। आज शेख जलील शिकागो में हैं, वहाँ मजलिस पढ़ रहे हैं, और मौलाना साहब क़िबला यहाँ मजलिस पढ़ रहे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की मजलिस थोड़ी सी देर हो जाएगी क्योंकि हम
جان بوجھ کے اس مجلس کو شب سے ملانا چاہتے ہیں، کیونکہ شب میں شہادت ہے تو مجلس و ماتم میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے گی، اور قبلہ اتھارٹی ہیں، میں نے ان سے پوچھ لیا ہے تو ان کی اجازت سے یہ ہو رہا ہے، تو آپ حضرات اس کو سوچ کے رکھیے گا۔ اور اس سے پہلے کہ میں گزارش کروں قبلہ کو، جس جری کا ہم ماتم کرنے جا رہے ہیں آج حضرت مسلم علیہ السلام کے شان میں 4 مصرے۔ ازل سے عاشق شاہ غدیر ہے مسلم، ازل سے عاشق شاہ غدیر ہے مسلم، غریب شہر ہے پھر بھی امیر ہے مسلم، غریب شہر ہے پھر بھی امیر ہے، لڑے اکیلے ہزاروں سے کیوں نہ گلیوں میں، لڑے اکیلے ہزاروں سے کیوں نہ گلیوں میں، کہ کاروان شجاعت کا میر ہے مسلم، کہ کاروان شجاعت کا میر ہے مسلم۔ اب قبلہ سے گزارش ہے کہ ممبر پر تشریف لیں، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیں، باہر کافی مجمع آنے والا ہے تو ان کو زحمت۔ محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات. ایک عرصے سے ہم اس مجلس کو خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ مجلس شہادت کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس نہیں ہے، اور یہ تصور ہی صرف
کہ اگرچہ آج ہی کے دن شباز صاحب کے والد کا بھی انتقال ہوا تھا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حج کے موقع پر، حج کے احرام میں، اور یہ بھی کچھ خدا کی طرف سے کیا انتظامات ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی خدمت میں یہاں لگے رہتے ہیں، یہاں مؤمنین کی خدمت کرتے ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے ہی ان کو غسل دیا۔ نہیں ہوتا اس طرح، عام طور پر وہاں پر غسل کسی اور کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایک معتبر شخص نے صحیح شرعی اعتبار سے ان کو غسل دیا، اور آج ہی مجھ کو پتہ چلا کہ ان کو انہی کے احرام میں کفن دیا گیا، جو انہوں نے خود احرام ایک ایکسٹرا لیا تھا۔ ایکسٹرا احرام عام طور پہ لوگ نہیں لیتے، لیکن انہوں نے لیا اور وہی ان کا کفن بنا۔ ایک عالم دین ذیشان حیدر جوادی صاحب جیسی شخصیت موجود تھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ یہ سب انتظامات ان کے لیے اللہ کی جانب سے ہوئے، ان کی نیکی تھی، پروردگار انشاءاللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج ان کے لیے فاتحہ نہ پڑھنا یہ خود ان کے لیے ایک ایصال ثواب ہے۔ صلوات پڑھو محمد علیہ۔ شہادت کی اس مجلس کے لیے ہم نے سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ یوسف ایک بہت ہی عظیم سورہ ہے، اور یہ ہمارے جو تفسیر کا سلسلہ ہے، اتفاقاً اسی ہفتے یہ تفسیر اختتام پذیر ہوئی ہے۔ پورا ایک واقعہ ہے، پورا ایک شروع سے آخر تک ایک واقعہ، لیکن اختتام میں جو کنکلوژن قرآن نے دیا اسی میں سے ایک آیت ہے جو آج سے کی تاریخ سے مربوط بھی ہے، اس کا مضمون، اور ساتھ ہی ساتھ کل کی جو تاریخ گزری تھی شہادت کی، اس سے بھی اس کا ایک ربط پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قل ھذہ سبیلی، اے ہمارے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ میرا راستہ ہے۔ قل ھذہ، یہ میرا راستہ ہے، سبیلی، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میری دعوت اللہ کی طرف ہے۔ انبیاء میں اور عام لیڈروں میں یہی فرق ہوتا ہے، انبیاء جب لوگوں کو بلاتے ہیں تو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دنیاوی سیاسی لیڈر جب بلاتے ہیں تو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ جو کیاس ہے دنیا میں، یہ جو ظلم و ستم سے دنیا بھر رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہر لیڈر لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ڈائریکشن چینج ہو گیا نا، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، سب اپنے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ انبیاء 1,24,000 نبی، مگر راستہ سب کا ایک ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سب اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اپنی طرف نہیں بلاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی فرقوں میں بھی، بہت احترام سے عرض کر رہا ہوں، جب آپ اسلامی فرقوں پر نظر ڈالیں گے تو فقہ آپ کو الگ الگ ملیں گے۔ یہ ایک فقہ ہے، یہ ایک فقہ ہے، یہ ایک فقہ ہے۔ کیوں بھائی الگ الگ فقہ کیوں ہوئی؟ کہا اس لیے کہ امام الگ الگ ہوئے۔ تو ہم نے کہا کتنے امام تھے؟ کہا 4، تو 4 فقہ بن گئی۔ یہاں تو 12 امام تھے، فقہ ایک ہی رہی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی امام نے اپنی طرف نہیں بلایا،
امام بلاتا ہے خدا کی طرف جس طرح نبی بلاتا ہے خدا کی طرف. قل ادعو، قل ہذہ سبیل، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں خدا کی طرف بلا رہا ہوں. ائمہ خدا کی طرف بلاتے ہیں. اگر آپ کو کبھی تاریخ میں ملے کہ کوئی امام اپنی طرف بلا رہا ہے یا اپنا تعارف کرا رہا ہے تو اس کا ریزن بھی یہ ہے کہ مجھے پہچانو تاکہ خدا سمجھ میں آئے. من عرفنی فقد عرفنی. یزید کے دربار میں اگر یہ آواز ایک امام بلند کر رہا ہے کہ مجھے پہچانو، مولا آپ کو موقع ملا تھا، یزید کا دربار ہے، سارے جتنے بیٹھے ہیں گنہگار، شرابی، قاتل، ظالم، یہاں کچھ ان کو نصیحت کریں، کوئی ایسی بات کریں کہ بھئی شراب پینا حرام ہے، بے گناہوں کو قتل کرنا حرام ہے، گناہ ہے، ایسی کوئی نصیحت ان کو فرمائیں. اپورچونٹی ملی ہے، کہاں موقع ملتا ہے؟ اس کے بجائے کہ آپ ان کو یہ نصیحتیں کریں، آپ فرما رہے ہیں جس نے مجھے پہچان لیا پہچان لیا، جس نے نہیں پہچانا وہ پہچان لے کہ میں کون ہوں. مولا آپ اپنے آپ کو پہچانا رہے ہیں، دین کو بتائیں کہ دین کیا کیا. نہیں، یہ دین سے ہٹے ہی اس لیے ہے کہ امامت کو نہیں پہچانا. اگر یہ مجھے پہچان لیتے تو یہ خدا کو پہچان لیتے. تو خدا کو پہچاننا، امام کو پہچاننا ہے، امام کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے. اللہم عرفنی نفسک، یا اللہ تو اپنے آپ کو پہچانوا دے، ایسا کر دے کہ میں تجھے پہچاننے لگوں. اس لیے کہ اگر تو مجھے اپنا تعارف نہیں کرائے گا، میں تجھے نہیں پہچانوں گا، لم اعرف نبیک، میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا. تجھ کو نہیں پہچان سکتا تو تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتا. یا اللہ اپنے نبی کی پہچان کرا دے. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ. یا اللہ اگر تو اپنے نبی کا تعارف نہیں کرائے گا تو میں تیرے حجت کو نہیں پہچان سکتا. جو خدا کو نہ پہچانے وہ نبی کو نہیں پہچان سکتا. آپ کہیں گے پہلے کیا خدا کو پہچاننے کا؟ ہاں، خدا کو پہچانے تاکہ کبھی اس کے بھیجے ہوئے نبی کو اپنے جیسا نہ کہہ دیں. یہ سوچ لیں کہ یہ نبی کون ہوگا؟ وہ جس کو خدا نے بھیجا، جسے وہ خدا بھیجے، اس کا بھیجا ہوا نبی کیسا ہوگا. تو اس نبی کو پہچانو گے خدا کے ذریعے. اگر نبی کو نہیں پہچانو گے تو ہر کس و ناقص کو اس کی جگہ بٹھا دو گے. لیکن اگر نبی کو پہچان لو گے تو سمجھ میں آئے گا تمہیں کہ ان کی جگہ صرف وہی بیٹھ سکتا ہے جو ان جیسا ہو، مجھ جیسا نہ ہو. تو یہ تعارف ہے. دیکھیں آج کے اس مجلس میں ہم کچھ ایک بات لے کے ایک تہیہ کر کے اٹھیں. ہر مجلس ایک بہت بڑی برکت ہے، علم میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ فرش عزا جو اللہ نے اس قوم کو عطا کی، کسی کے پاس نہیں ہے. کتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں یہاں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ پروفیشنلز ہیں اپنے اپنے. آپ ان کے آفیسز میں جائیں تو زوردار زبردست قسم کے آفس میں شاندار کرسیوں پر بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے یہ لوگ جو یہاں اس زمین پہ انکسار کے ساتھ بیٹھے ہوئے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بلندی ملی ہی اس لیے ہے کہ آپ یہاں بیٹھے. بلند ہوتا ہی وہ ہے، بلندی ملتی ہی اس کو ہے جو خدا کے سامنے جھکتا چلا جائے. دلیل دینے کوئی جذباتی جملے نہیں ہیں میرے بھائی، نہیں، دلیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. کیونکہ میں یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں اس آیت میں بھی یہی بات ہے کہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں علی بصیرتن. میرا سارا موضوع بصیرتن، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، دلیل کے ساتھ بلاتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ اس زمین پہ بیٹھے ہیں آج،
اس لیے اللہ نے آپ کو جو بھی دنیا میں آپ کو کچھ عزت ہے اس زمین پر بیٹھنے کی وجہ سے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہے؟ ایک چرچ میں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے. پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کی عبادتوں کا ایک طریقہ ہے. یا کھڑے ہو کے ہاتھ انہوں نے جوڑ لیا، یا سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، یا خاموش ہو گئے 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے. ہر ایک کا ایک ایک طریقہ ہے. آپ کی کون سی عبادت؟ ابھی کھڑے ہیں، پھر جھک گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر آپ نے زمین پہ اپنی پیشانی کو رکھ دیا. یہ ایک ہی کام کرے نا، کوئی ایک کام. یہ مسلسل یہ کون سی عبادت ہے آپ کی؟ پوری دنیا کو دیکھیں کیسے عبادتیں کر رہے ہیں سب لوگ. یہ آپ کی کون سی عبادت ہے؟ اب اس کے 2 جواب ہیں. ایک اس کے لیے جو معرفت رکھتا ہے. فرشتوں میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ وہ فرشتے ہیں جو صرف قیام کرتے ہیں، ان کو رکوع کا موقع نہیں ملا آج تک. کچھ وہ ہیں جو صرف رکوع کرتے ہیں، ان کو سجدے کا وقت نہیں ملا انہیں. کچھ وہ ہیں جو صرف سجدے میں ہیں، دوسری کوئی عبادت نہیں کرتے. اللہ نے مومن کی ایک رکعت میں فرشتوں کی ساری عبادتیں جمع کر دی. اور رہا یہ کہ ان لوگوں کو جو بھائی فرشتوں کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، کچھ یہاں دنیا کی باتیں کریں، ہم کو یہاں سے سمجھائیں، ان کے لیے یہ جواب ہے. یہ میں نے ان کو بتایا. ہم نے کہا دیکھو جتنی دنیا کے مذاہب ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اٹس فائن، کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ the most comprehensive worship کا فارم ہے یہ جو ہم کرتے ہیں. موسٹ کمپریہنسو. وہ کیسے؟ آپ جب کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے، اپنے گاڈ کے سامنے، تو آپ نے اظہار عبودیت کیا، بندگی کا اظہار کیا. پھر آپ نے کہا نہیں یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس سے زیادہ جھکتا ہوں، اور جھک گئے. اب ہم نے اس کو کہتے ہیں رکوع، باؤنگ ڈاؤن. اب نے رکوع کر لیا. ہم نے کہا نہیں یا اللہ ابھی ہمارے پاس اور موقع ہے جھکنے کا، ابھی انتہا نہیں ہوئی جھکنے کی. تو میں نے کہا کہ اب میں وہاں پہنچ جاؤں کہ جس کے آگے اب جھکنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. تو میں نے کہا کہ میں اپنی جسم کی، اپنی باڈی جسے میں بہت پسند کرتا ہوں، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی لگتی ہے مجھ کو میری یہ باڈی، میرا چہرہ، میں اپنی باڈی کے سب سے اونچے ہائیسٹ پلیس پیشانی کو کم ترین سب سے پس جگہ کے اوپر رکھنا چاہتا ہوں. جب یہ رکھا تو کسی نے کہا کہ اچھا تو کیا انسان خود کو اتنا جھکا دے؟ کہا سنو یہی تو بات ہے. جب ہم اتنا جھک گئے تب خدا نے کہا الصلاۃ معراج المؤمن. بھائی تم جھکے نہیں ہو، تم اتنے بلند ہوئے کہ تمہیں معراج مل گئی. یہ مومن کا اسینشن ہے. اتنا اونچا گیا کہ اب اس سے آگے نہیں جا سکتا. مگر کب؟ جب اتنا خود کو پست کیا خدا کے سامنے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا، تو خدا اس کو وہاں لے گیا کہ اس کے آگے نہیں جا سکتا. یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ فرشتے بھی اس بات کو سمجھتے تھے. وہ جب اہل بیت کے پاس آتے تھے در پر تو اس انداز سے آتے تھے کہ اظہار کرتے تھے کہ ہم آپ کے خادم ہیں جو رضوان جنت، آلریڈی رضوان جنت ہے. اس سے بڑا کوئی ہوتا ہے؟ آلریڈی جنت کا رضوان ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کی جنت پوری. وہ یہاں پر آ کر کہہ رہا ہے کہ نہیں مگر میں آپ کا خادم ہوں. پتہ چلا کہ ملکوتی نظام یہ ہے، ملکوتی مزاج یہ ہے
کہ جب اہل بیت کے در پر آؤ تو خادم بن کر آؤ، ظالم بن کر نہ آؤ، بس یہی معیار ہے۔ تو اب آئیے اس آیت کے اوپر پھر سے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، صرف ہر لفظ اتنا زبردست ہے کہ اس پر بات ہو سکتی ہے۔ یہ میرا راستہ، سبیل پر اگر بات کریں، قرآن میں سبیل کس کو کہا ہے؟ یہ میری سبیل ہے، میرا راستہ۔ ادعو الی اللہ، میں خدا کی طرف بلا رہا ہوں، علی بصیرت، بہت زبردست لفظ ہے۔ میں بلا تو رہا ہوں لیکن جذبات میں نہیں، عقل و فکر و بصیرت اور دلیل اور منطق اور لوجک، اس بیس پہ بلا رہا ہوں، ریزننگ۔ ایسے نہیں بلا لے آؤ اللہ کو مان لو، نہیں، میرے پاس ریزننگ ہے کہ کیوں بلا رہا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں۔ انا من اتبعنی، میں بھی یہی کرتا ہوں، اور جو میری پیروی کرے وہ بھی اسی طرح دین کی طرف بلاتا ہے۔ میری پیروی کرنے والا اسی طرح دین کی طرف بلاتا ہے۔ وقت بہت تنگ ہے اور بہت سی باتیں ہیں اس سے مربوط۔ دیکھیں وہ جو روایت ہے بہت ہی مشہور، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے ہماری کچھ ذمہ داریوں کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی یہاں پیغمبر نبی ہو کر، رسول ہو کر، خاتم النبیین ہو کر فرما رہا ہے کہ میں اور جو بھی میری پیروی کرے وہ لوگوں کو بلاتا ہے خدا کی طرف، عقل و دلیل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ومن تبعنی کہ حقیقی مصداق کو آپ لینا چاہیں تو پھر اتباع کے بھی درجات ہیں کہ نبی کی پیروی کوئی کس حد تک کرے، ان کا اتباع کس حد تک کرے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ حد اتنی آخری کہ جہاں پر ومن تبعنی میں صرف ایک ہی رہ جائے۔ تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ میری اتباع کرنے والے، اگر آپ اس گروپ کو دیکھنا چاہیں چھاٹتے چلے جائیں تو ایک منزل ایسی آئے گی کہ وہاں صرف آپ کو ایک ہی نظر آئے گا، نبی کی اتباع کرنے والا ایک ہی نظر آئے گا۔ اور خدا بھی امتحان لیتا ہے تو کیسے لیتا ہے؟ پہلے سے کہہ دیتا کہ بھئی آج ظہر کی نماز جو ہے آدھی اس طرف ہوگی آدھی اس طرف ہوگی، بیچ میں حکم آ رہا ہے جب 2 رکعت پڑھ چکے کہ 2 رکعت یہاں پڑھ لی، باقی 2 رکعت آپ اس طرف رخ کر لیجئے۔ اب سب لوگ کنفیوز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب پریشان ہو گئے، سب پریشان ہوئے، مگر جو اتباع کی آخری منزل پر تھا وہ پریشان نہیں ہوا۔ تو اب اتباع کی تو منزلیں، مگر جنرل سینس میں اگر آپ اتباع کی بات کریں تو اس میں ہر وہ شخص آتا ہے جو پیغمبر اسلام کو اپنا نبی مانے، رسول مانے، مولا مانے اور ان کی اتباع کو اپنے اوپر لازم اور واجب قرار دے۔ ہر مسلمان اس پر واجب کیا ہے کہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائے۔ ہم سب پر واجب ہے کہ ہم لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں، مگر ایسے نہیں بلا لیں۔ دیکھ لیجئے آپ انٹرنیٹ پہ جا کر یہ جو ظالم، یہ جو ٹیررسٹ، ان لوگوں نے جس انداز سے دین کو بدنام کیا، پکڑا کسی کو، ایک ٹرک ڈرائیور کو، ادھر آؤ، اور بیچارہ لڑ ادھر آئے، کانپ رہا ہے، نماز پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتا ہوں، پڑھ کے دکھاؤ۔ اچھوں کے حواس باختہ ہو جائیں اس وقت، وہ کہ ابھی اس نے نماز میں غلطی کر دی، نماز غلطی، مار دو اس کو، اور اس کو پھر یوٹیوب پہ ڈال دیا، مار دیا صرف نماز میں غلطی ہے، ویسے اس پہ دے رہے ہیں دیکھو ہم خدا کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ یہ خدا کی طرف بلانا، یہی کاٹ دیا قرآن نے، علی بصیرت، بس دلیل کے ساتھ خدا کی طرف بلانا ہے، تلوار کے ساتھ نہیں بلانا۔ دین تلوار سے نہیں پھیلا، وہ اور دین ہوگا جو تلوار سے پھیلا ہو۔ حقیقی اسلام دین محمدی اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، علم سے پھیلا ہے، دلیل سے پھیلا ہے۔
اب توجہ کیجئے گا، میں جلدی سے وقت پر نظر میری، اور ایک بہت ہی اہم روایت جو میں نے کل وہاں شکاگو میں بھی پڑھی، کل ہی پڑھی، زندگی میں پہلی بار، کیوں میں سوچتا تھا کہ اتنی ذرا ہائی لیول کی ایک روایت ہے، عوام کے ساتھ اس طرح گفتگو کی جائے جو سب کی سمجھ میں آئے. پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو عجب اس میں ایک لطف آیا، تو میں انکریج ہوا کہ میں آپ کے سامنے بھی اس روایت کو پڑھوں. ایک صلوات پڑھیں محمد. میں اس روایت کو پوری ڈیٹیل میں جو میں نے کل پڑھی اس طرح نہیں پڑھ سکوں گا، وقت کی تنگی کی وجہ سے پورا 1 گھنٹہ لگا، جبکہ میں نے سوچا تھا کہ 10 منٹ میں اس کو پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں گا. آپ کو اندازہ ہوگا کیا روایت ہے، مگر چونکہ مجھے اس مجمع پر یقین ہے، اس لہٰذا اگر تھوڑی سی ہائی لیول کی ہو تو میں نہیں سمجھتا ہائی لیول کی، اور اس کو انشاءاللہ آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. امام محمد باقر علیہ السلام ان کے بارے میں ایک روایت ہے، اور دلچسپ بات یہ کہ یہ روایت بھی کس سے ہے؟ یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے پاس دخل علیہ وفد من فلسطین، فلسطین کے کچھ لوگ ان کی بارگاہ میں آئے. ابھی ایک ذکر ہے فلسطین کا، آ گیا ہے تو اس رخ سے بھی آیا، اس کو بھی سن لیں، اور فلسطین والے بھی اس پر توجہ کریں، اور دنیا کے تمام مسلمان توجہ کریں. ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا، یا ابن رسول اللہ، کچھ سوالات ہیں ہمارے آپ کی بارگاہ میں، کیا ہم کچھ سوالات کر سکتے ہیں؟ بالکل پوچھو. سوال کرنے شروع کیے. ان تمام سوالات کی بہت ڈیٹیلز نہیں ہیں، لیکن ایک سوال کا ہے جواب جو امام نے دیا ہے، وہ ڈیٹیل میں اختصار سے پیش کروں گا آپ کے سامنے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. انہوں نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے، سورہ توحید میں جو لفظ صمد استعمال ہوا ہے، اللہ الصمد، صمد کے کیا معنی؟ سمجھ کے کیا؟ آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہوئی؟ سمجھ کے میں جاؤں گا کتاب اٹھاؤں گا، سمجھ یعنی بے نیاز، سمجھ یعنی جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہو، سب کو اس کی ضرورت ہو. یہ تو انڈرسٹوڈ، اس میں کیا خاص بات ہے؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو وفد آیا تھا، جو بھی وفد آیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اس لیے انہوں نے سوال بھی اسی طرح کے کیے، اور ان کے سوال سے نہیں، ان کے علم کا لیول امام کے جواب سے معلوم ہو رہا ہے. امام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو جیسا سوال کرے اس کو اسی کے علم کے لیول کے حساب سے، اس کی ذہن و فکر کے حساب سے اس کو جواب دے دو. اور ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں، اور شاید میں کبھی عرض کر چکا ہوں کہ کسی نے کہا خدا ہے، کہ ہاں، کیا دلیل ہے؟ کہا تم جو اونٹ چراتے ہو، کبھی تم نے اونٹ کی مینگنیاں کہیں پڑی ہوئی دیکھی ہیں؟ کہ ہاں. کہا اونٹ کی مینگنیاں، تو اس سے کیا خدا سے کیا تعلق ہے اس کا؟ کہا تم جب دیکھتے ہو تو کیا سوچتے ہو؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے. کہا ایک مینگنی سے ایک اونٹ کا پتہ چلا لیتے ہو، اس پوری کائنات سے خدا کا پتہ نہیں ملتا تم کو؟ میں نے جلدی سے گزر گیا. ایک اور آیا، یہ تو اونٹ چراتا تھا، اونٹ کا چرواہا تھا. ایک دوسرا آیا، وہ فلسفی تھا. فلسفی تھا بہت بڑا مشہور اور بڑا مغرور، بہت علماء کو شکست دے گا، کوئی ہے میرے سامنے؟ تو کسی نے کہا کہ تم نے ان سے بات کی؟ کہا نہیں، میں کیا کروں گا، اتنے علماء کو شکست دے گا میں، کہ بھئی وہ علماء اور ہیں، یہ عالم اور ہیں، ان کے پاس بھی جا کے دیکھو. تو کہا چلو چلتا ہوں. آ گیا تو کہا کہ ہاں میں آپ کے پاس آیا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ ڈیبیٹ کرنے آیا ہوں. کس بات کی؟ کہ خدا ہے یا نہیں ہے. اب فلسفی ہے نا. اب اس کو اونٹ کی مینگنی کی تھوڑی بات کریں گے. اب کیا بات کی
کہا سنو ہم تم سے ڈیبیٹ کریں گے کوئی بات نہیں، مگر میرا ایک سوال ہے، تم اس کا اگر جواب دے دو تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کہا ہاں بتائیں۔ کہا یہ بتاؤ تم آئے تو ہو، تم ہو یا نہیں ہو؟ ڈو یو ایگزسٹ اور یو ڈونٹ؟ اس نے کہا یہ کیا سوال ہے؟ کہا ارے فلسفہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، یہ پہلا سبق ہے فلسفے کا، فلسفی، کہ ڈو یو ایگزسٹ اور یو ڈونٹ؟ تو اس نے کہا آف کورس آئی ڈو ایگزسٹ۔ کہا جب یہ ہے تو دوسرا سبق یہ ہے فلسفے کا کہ جو بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے وہ اصل میں ایفیکٹ ہے اور اس کا کوئی کاز ہے، تو بتاؤ کہ تمہارا کاز کیا ہے؟ بغیر کاز کے تم ایگزسٹ کر نہیں سکتے، کاز بتاؤ کیا ہے تمہارا؟ اور پریشان ہو گیا، اس نے کہا مجھ سے ایسا کسی نے سوال نہیں کیا۔ کہ نہیں تم کسی نے نہیں کیا، میں کر رہا ہوں، تم مجھ کو جواب دو تو پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ ڈیبیٹ بعد میں ہوگی نا، پہلے پتہ چلے کہ تم ہو یا نہیں ہو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ہے، میرا کاز ہے۔ کیا ہے؟ کہا نیچر ہے۔ یہ میرے نوجوانوں کے لیے بھی ہے یہ بات، اس کو رکھو اور اس سے کرو ڈیبیٹ کسی بھی ایتھیسٹ سے، ڈرو نہیں۔ کیا بات کہی میرے مولانا! اس نے جیسے ہی کہا کہ میرا کاز نیچر ہے، نیچر یہی تو کہتے ہیں نا نیچرلسٹ۔ امام نے کہا سنو ڈیبیٹ تو ختم ہو گئی، اب میں تم سے کیا ڈیبیٹ کروں؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی تم یہ کہہ رہے تھے تم خدا کو نہیں مانتے، خالق کو نہیں مانتے، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارا خالق نیچر ہے، تو مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ میں بھی خالق کو مانتا ہوں، تم بھی خالق کو مانتے ہو، فرق صرف اتنا ہے تم بے عقل کو خالق مانتے ہو، ہم خالق عقل کو خالق مانتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ توجہ، تو اس کا مطلب یہ کہ امام عقل کے مطابق بات کرتا ہے، جو آئے گا جیسا سوال کرے گا اس کو ویسا اس کو جواب دیا جائے گا۔ اب یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا صمد کا مطلب کیا؟ امام نے کہا سنو صمد میں 5 حرف ہیں، میں تم کو ہر حرف کی تفصیل بتاتا ہوں، اس کے معنی بتاتا ہوں۔ اب جیسا آپ مجھے گھور رہے ہیں نا ایسے ہی میں نے اس آیت کو اس حدیث کو غور سے دیکھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، صحیح پڑھ رہا ہوں، پھر سے پڑھوں۔ صمد میں تو 3 حرف ہیں، 5 تو ہیں ہی، 5 کیسے کہہ دیا امام؟ پھر جب آگے بڑھا تو پتہ چلا کہ امام نے صمد کے نہیں الصمد کے معنی بتائے۔ الف لام، الف لام کے معنی کیا مطلب؟ الف لام اس کا جز نہیں ہے، پھر اس کے معنی کیوں بتائے امام نے؟ تو تھوڑی سی عقل میں بات آئی کہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الف لام کے معنی ہر جگہ ایک نہیں رہتے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لفظ کیسا ہے، جیسا لفظ ہے اسی اعتبار سے الف لام کے معنی بھی بدلتے جاتے ہیں۔ اب اس لیے بھی شاید اس کا جز بتا دیا امام نے کہ 5 حرف اس لیے قرار دیے کیونکہ صمد ایک یونیک لفظ ہے پورے قرآن میں، کہیں استعمال نہیں ہوا، ایک ہی جگہ استعمال ہوا صمد، بس ایک۔ تو چونکہ ایک ہی استعمال ہوا لہذا اس یونیک لفظ پر آنے والا الف لام بھی یونیک ہونا چاہیے۔ تو جب میں نے یہ سوچا تو ایک اور بات ذہن میں آئی کہ اگر ایسی بات ہے تو جو لفظ پہلی ایک ہی بار آئے ہوں خصوصیت کے ساتھ، فضیلت یا نسبت کے ساتھ، تو اس کی بھی خصوصیت وہی ہونی چاہیے۔ تو کوثر بھی ایک ہی بار آیا ہے، جلدی میں گزروں، میں کچھ پریشر میں آ جاتا ہوں وقت کی۔ سنیے، اب آیا صمد،
تو امام نے کہا سنو بیٹھو، الف کا معنی الف الصمد کے الف کا مطلب ہے انیت، یعنی خدا کہہ رہا می، انا، میں. اور اس کے بعد پھر ایک آیت پڑھی امام. میں جلدی گزر رہا ہوں اس لیے صرف بتا رہا ہوں. اور سبحان اللہ، بائی دا وے جب یہ مجلس پڑھ چکا، اردو میں پڑھ رہا تھا میں کل ہی کی بات، تو نوجوانوں میں سے ایک شخص نے، میرے پاس ہے ان کا ٹیکسٹ میسج، انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا، کہا کہ مولانا میں نے یہ حدیث سن کر مجھے شوق ہوا کہ کیا یہ انگلش میں کہیں موجود ہے، تو میں نے سرچ کیا اس کو اور وہ مجھ کو مل گئی. تو یہ حدیث انہوں نے سینڈ کی انگلش میں. اٹس ویری گڈ. اس کا مطلب یہ کہ بچے، نوجوان ہمارے ماشاءاللہ غور سے مجلس سنتے ہیں. تو باہر کیسے انیت کا مطلب کیا ہے؟ میں اس پوری کائنات میں مطلق طور پر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا سوائے خدا کے. صرف وہ میں، انا، جو کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرے. اسی لیے سمت کہتے ہیں نا، سمت جو کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرے وہ سمت. انا، بس وہ ایسا انا ہے جو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. یہ مطلب ہے اس کے الف کا. اور لام پھر فرمایا کہ دیکھو یہ جو لام ہے اس میں الہیت کی طرف اشارہ. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑا سا ہائی لیول کی بات ہوگی، لیکن میں جلدی گزروں گا، آپ کی بات آپ تک پہنچے گی. الہیت کی طرف اشارہ، یعنی وہ ہے اکیلا. اور الہیت کا مطلب کیا ہے؟ وہ الہ ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے. تو اس کا الہ اللہ ہونے کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد پھر فرمایا جو صاد ہے، صاد سے کیا مراد ہے؟ کہا صاد سے مراد اللہ کا صادق ہونا ہے، صادق مطلق، یعنی absolute reality، absolute truth، مکمل مطلق سچ. خدا مطلق سچ. اور ساتھ کے سمجھ جو خدا کی مطلق صداقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے. حدیث یہیں تک ہے، لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس کی تشریح ہے کہ امام اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو صفات پروردگار ہیں ان میں دو طرح کی صفات ہیں. ایک جو اسی سے مخصوص ہے، ایک وہ ہے جو خدا اپنی ان صفات کا کسی کو مظہر قرار دیتا ہے تاکہ تم انہیں دیکھو اور خدا کو پہچانو. خدا کتنا سچا ہے اگر دیکھنا ہو تو کچھ ایسے سچے ہوں کہ ہم ان کو دیکھیں اور خدا کی صداقت سمجھ میں آئے. اور خدا نے پہچنوایا، خدا نے بتایا دیکھو میں ایسا سچا ہوں کہ میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. تو اب میں اپنا مظہر ایسے لوگوں کو بناؤں گا. ایسا نہیں بھئی کون سچا کہ یہ سچے ہیں اور یہ جتنا پورا مجمع بیٹھا ہوا سچا ہے. بالکل سچے ہیں. یہ کیوں سچے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سچ بول رہے ہیں. اب کسی نے آ کر کہا مجلس ہو رہی ہے تو بالکل سچ ہے، مجلس ہو رہی ہے تو سچا ہے نا. چاہے کچھ بھی کہہ رہا ہو اس وقت تو سچ بول رہا ہے نا. تو سچ ہے یہ کہ مجلس ہو رہی ہے. اس نے آپ کو خبر دی باہر جا کر کہ بھئی وہاں اندر تو مجلس ہو رہی ہے، کون پڑھ رہا وہ بھی بتا دیا. تو سچ بتائے، جو چیز ہو رہی ہے اس کی خبر دے دے وہ سچا ہے. لیکن صدیق کون ہے جسے خدا سچا کہے؟
وہ نہیں ہے جو ہو رہا ہو وہ بتائے، بلکہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اتنا سچا کہ نہ صرف کہہ دے، ارادہ کر لے ہو جائے، ارادہ کر لے ہاں بھائی میں اس پر نماز میت پڑھ دوں، ہاں پڑھ دیجئے، نہیں میں پھر پوچھ رہا ہوں نماز میت پڑھ دوں کہ ہاں نماز میت پڑھیں۔ تیسری بار جب پوچھا تو کہا اب میں نماز میت پڑھنے جاؤں، ابھی تک زندہ ہے، جیسے ہی میں نیت کروں گا، میت کی نیت کروں گا، زندہ تھا مردہ ہو جائے گا۔ بھائی میت کی نیت پہلے شرط ہے کہ میں نماز میت پڑھ رہا ہوں۔ اب اگر علی کسی کے لیے نیت کر لیں جو نہیں ہے وہ ہو جائے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ ارے یہی نہیں، وہ آنے والے بھی سمجھ رہے تھے کہ کسی زندہ کو مردہ کرنا تو پھر بھی آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اب وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یا علی اب اس کو زندہ کر دیں۔ ارے زندہ کو مردہ کرنا تو آسان ہے، مردے کو زندہ کرنا یہ تو صرف خدا کا کام ہے۔ تم آئے ہو تو خدا سے کہو یا اللہ علی کی وجہ سے مر گیا ہے، اب تیری وجہ سے زندہ ہو جائے، کہ نہیں وہ علی ہی سے کہہ رہے ہیں یا علی آپ زندہ کر دیں۔ دشمن بھی پہچانتا ہے کہ علی کا مقام کیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صادق، صاد سے مراد خدا کا صادق ہونا۔ بھائی سنو، کسی کو بھی صادق کہو تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، آپ کہتے ہیں صادق، لیکن جسے آپ پوری قوم، پوری ملت، پوری امت مل کے کسی کو بھی اگر صادق کہہ دے تو وہ اتنا ہی صادق ہے جتنا آپ صادق ہیں، جتنے آپ سچے ہیں نا اتنا ہی وہ سچا ہوگا۔ مگر جسے خدا سچا کہہ دے اور اعلانیہ سچا کہے، چھپ کے نہیں، الگ سے نہیں، تعویل کر لیں آپ ایسی نہیں۔ بھائی غدیر میں ایک کا تعارف کرایا گیا تھا، آؤ اسے پہچان لو، مباہلے میں 5 کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں اپوزٹ سے زیادہ چیز سمجھ میں آتی ہے، عرف الاشیاء باضدادھا۔ اس روشنی کو آپ تاریکی سے سمجھیں گے، تاریکی کو روشنی سے سمجھیں گے، دن کو رات سمجھ میں آئے گا، رات کو اگر سمجھنا ہے تو دن کو دیکھیے تو سمجھ میں، تو ضد سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ آج مباہلے میں جو جا رہے ہیں یہ سچے ہیں، کیا کہا؟ یہ جو جا رہے ہیں یہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے جا رہے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی اور ان کی بھی سمجھ میں آ گئی، وہ فوراً ہٹ گئے، کہا بھائی اگر ان کے مقابلے پر آ گئے تو ہم ہمیشہ کے جھوٹے بھی ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لعنتی بھی بن جائیں گے، تو وہ تو ہٹ گئے، مگر آیت تو باقی ہے نا۔ اللہ نے اصول دے دیا کہ یہ جو مباہلے میں گئے ہیں اب ان کے مقابلے پر کبھی بھی تاریخ میں جو بھی آئے گا وہ جھوٹا بھی ہوگا، اس پر لعنتی بھی ہوگی۔ ساتھ سے صداقت ہے۔ میم سے کیا ہے؟ میم سے کہا ملک ہے، اختیار اللہ کی ملکیت ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی ملک ہے۔ ایک عجیب بات میرے ذہن میں اسی مجلس میں آئی تھی، کبھی کبھی ممبر سے
بلکہ اکثر منبر ہی سے کچھ ایسی تائیدی جملے مل جاتے ہیں. دیکھیں کیا مطلب میم سے ملک ہے. اللہ مالک ہے، مالک یوم الدین. ایک قرأت ہے اس کی ملک یوم الدین. تو اللہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے. بھائی دیکھو بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ وہ ہے جس کے پاس بس حکومت ہوتی ہے، بس حاکم ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا. آپ کا جو گھر ہے نا آپ کا ہے. اگر کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں بادشاہ ہے، ہو سکتا ہے بادشاہ ہو، اگر مان بھی لیا اس کو بادشاہ. کبھی کبھی تو لوگ زبردستی بادشاہ بن جاتے ہیں، مانو یا نہ مانو میں بادشاہ ہوں. چلو اگر مان بھی لیا قوم نے کہ تو بادشاہ ہے ہمارا، اس کو بادشاہ مان سکتے ہیں، مالک نہیں مان سکتے. وہ آپ کے گھر کا مالک نہیں ہے، وہ آپ کے وجود کا مالک نہیں ہے، وہ آپ کی دولت کا، آپ کی ملکیت کا اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. وہ صرف حاکم ہے آپ کا، آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے. کبھی اگر بادشاہ ہے وہ بھی اپنے شروط کے ساتھ. لیکن بادشاہ جس کی محدودیت یہ ہے کہ بادشاہ ہے مالک نہیں. تو بس جملہ سن لیجئے کہ جہاں حکومت اور ملکیت یہ دو الگ ہو جائیں اسے بادشاہت کہتے ہیں، اور جو دونوں مل جائیں اسے ولایت کہتے ہیں. نبی نے نہیں کہا جس کا میں بادشاہ ہوں علی اس کے بادشاہ ہیں. یا بادشاہی نہیں ہے اسلام میں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. کیا بتاؤں، بہت سے اہم اس میں نکتے، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں سب چھوڑ کے اب آگے جلدی سے. اب آئیے دوسرا آخری حرف. اب دیکھیں ایک لفظ صمد پر بات ہو رہی ہے. اس کا جو کنکلوژن ہے یوں سمجھے کہ ساری مجلس میں نے اس کنکلوژن کے لیے آپ کے سامنے پیش کیے، شاید اس سے کچھ ہم کو حاصل ہو آج اور ہم کچھ طے کر کے اٹھ سکیں. دال کیا ہے؟ مولا. میم تو سمجھ میں آ گیا، ملکیت ہے، مالکیت، اللہ مالک کائنات. اور جب مالک ہے بھائی، جو مالک ہے، جو مالک ہوتا ہے اسی کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت کس کو دے. کوئی دوسرے صاحب آ کے کہیں کہ صاحب یہ شباز صاحب کے گھر میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کون ہیں ان کا گھر مجھے دینے والے؟ جو مالک ہوگا وہ دے گا. تو اس کائنات کا مالک جو ہے وہ اپنی ملکیت اگر کسی کو دینا چاہتا ہے، اسی وجہ سے سارے لفظ بدل جاتے ہیں. وہ خدا ہے، یہ رسول ہیں، یہ امام ہیں. یہاں ذمہ داریاں الگ الگ ہو گئیں، لیکن جب ملکیت کی بات آئی وہ بھی مولا ہے، یہ بھی مولا ہیں، یہ بھی مولا ہیں، وہ بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہیں، یہ بھی ولی ہیں. تو ولایت الگ مسئلہ ہے. ولایت ہے ہم نے سب نے سوچا کہ ہم خود کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہمارا مولا ہے امام زمانہ وہ ہمارے مالک ہیں، مالک و مختار، ٹوٹلی آنر ہے ہمارے. آنر، حاکم نہیں. حاکم کیا چیز ہوتی ہے؟ آنر ہے ہمارے، وہ ہمارے آنر ہے. اس میں بھی مفاہیم ہیں. انسان بس یہ سوچ کے اٹھ جائے آج کہ میں اپنے آپ کو ان کا غلام کس مفہوم میں سمجھتا ہوں، یعنی کہ وہ میرے مولا اور مالک اور ان کا سارا. اولا بالتصرف قرآن نے کہا ہے، یہ ہم لوگ جذباتی باتیں نہیں کر رہے. اولا بالتصرف. دال کہا، دال سے مراد دوام ملکیت ہے. دوام ملکیت ہے. یہ بادشاہتیں ختم ہو جاتی ہیں، ولایت ختم نہیں ہوتی. جسے مولا بنا دیا ہمیشہ کے لیے بنا دیا. بادشاہ آج ہے کل نہیں ہے. دوام ملکیت کا نام ہے. تو خدا جو مالک و مختار ہے کائنات کا، دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے. یہ بات ہو گئی، ختم ہو گئی. مجھ کو یہاں رکنا ہی رکنا ہے. اور حال میں مجلس تمام ہو رہی ہے اور شباب بھائی کہہ رہے تھے کہ شب سے بھی اس کا رابطہ ہو جائے، ربط ہو رہا ہے. توجہ کیجئے. اب اس کا کنکلوژن، پوری مجلس خلاصہ ہمیں کیا ملا اس سے؟ اب امام فرماتے ہیں، یہاں پہنچ کر امام اتنی تشریح کرنے کے بعد ایک بات کہتے ہیں. فرماتے ہیں لو وجدت
لو وجدت لعلمی الذي آتانی اللہ حملة لنشرت الاسلام والایمان والدین والتوحید والشرائع بکلمۃ الصمد. اگر مجھے، سن لیجیے، یہ ہے بس، اس کو یاد رکھیں، اگر مجھے وہ علم جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے اس کے حاصل کرنے والے، اس کو اٹھانے والے، اس کو برداشت کرنے والے، اس کو ریسیو کرنے والے اگر مجھ کو مل جاتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ امام کہہ رہا ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ، جتنے ائمہ ہیں سب سے زیادہ ان دو اماموں کو موقع ملا. وہ امام جس کو موقع ملا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو موقع نہیں ملا. کاش مجھے وہ لوگ مل جاتے اس علم کو مجھ سے لینے والے، تو میں کیا کرتا؟ لنشرت التوحید والدین والاسلام والشرائع، تو میں دین، اسلام، شرائع، احکام شریعت، اسلام، ایمان، توحید، ان تمام چیزوں کو نشر کر دیتا دنیا میں صرف ایک کلمہ صمد کے ذریعے. میں نے سوچا مولا کیا کہہ رہے ہیں، تو سمجھ میں آئی بات ہے، تھوڑا غور کرو بھائی. مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو بتا تو رہا ہوں، الف کا مطلب یہ ہے، لام کا یہ ہے، صاد کا یہ، میم کا یہ، دال کا یہ، لیکن یہ مت سمجھنا کہ جو کچھ اس میں اسرار و رموز ہیں میں نے سب بتا دیے ہیں. نہیں بتائے، تم تحمل نہیں کر سکتے، تم برداشت نہیں کر سکتے. بس اتنا سمجھ لو کہ اگر مجھے موقع مل جائے اور لوگ لینے والے مجھ کو مل جائیں تو میں صرف اسی ایک لفظ سے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دوں. جب میں نے اس کو دیکھا، لہجہ دیکھا، ٹون دیکھا، انداز دیکھا، الفاظ دیکھے، تو میں نے کہا سبحان اللہ، لہجے سے لہجہ ملا لیجئے. رات گزر گئی، بسم اللہ کی تشریح نہیں ہو سکی، تو آخر میں کہا کہ بھائی دیکھو، یہ مت سمجھنا کہ پوری رات جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ سب کچھ ہو گیا ہے. نہیں، اگر میں چاہوں تو 70 اونٹ بار کر سکتا ہوں. صرف بسم اللہ کی تشریح و تفسیر میں بس مختصر یہ سمجھ لو، جیسے امام نے کہا یہاں، مختصر یہ سمجھ لو کہ میں صرف لفظ سمد سے دین پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہوں. پورے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک سمد اگر استعمال کروں گا پورا دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا. امام نے کہا بس یہ سمجھ لو کہ تمام کائنات میں جتنے علوم ہیں سب آسمانی کتابوں میں ہیں. جو آسمانی کتابوں میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ بائے بسم اللہ میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. جسے ایک نقطہ سمجھ میں نہیں آئے اسے پورا قرآن کیا سمجھ میں آئے. بس ختم کیا میں نے. پھر امام خود فرماتے ہیں، کمال کی بات ہے، میں نے بہت سمیٹا بات کو، بہت ختم ہو چکا ہے، بہت سمیٹا. اب امام فرماتے ہیں وَأَنَّا لِي ذَلِكَ، کیسے مجھے مل جاتا، کیسے مجھے لوگ اس علم کا لینے والے مل جاتے، کہاں سے مل جاتے مجھے، جبکہ میرے جد علی کو نہیں ملے. یہ کہہ کہ اس دنیا سے چلے گئے، سلونی قبل ان تفقد. تو بتائیں مجھے، آج مجلس تو تمام ہو گئی اور جناب مسلم کا بھی آج ذکر ہے، کیا ہم نے آج کی اس مجلس کا کنکلوژن کیا ہے؟ اگر آپ اٹھیں تو کیا کہہ کے اٹھیں گے کہ آج میں نے یہ طے کیا؟ دیکھیں ہمارے جتنے امام ہیں، مولا علی کی طرف اشارہ کر دیا، 5ویں امام نے. ہر امام اپنے دور میں اس بات کی حسرت لے کے گیا
کہ ہمارے علم کو سیکھنے والے ہمیں مل جاتے ہیں. یعنی اگر امام ساتھی چاہتے ہیں نا، ساتھی کیسے ساتھی چاہتے ہیں؟ وہ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی آج ہم یہ طے کر کے اٹھیں کہ امام کو اگر ہمیں خوش کرنا ہے اپنے علم میں اضافہ، اپنے علم میں 10 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے روز، تو پوچھو اپنے آپ سے یار تم کیسے کس ٹائپ کے تم مولا والے، تم امام کو کیسے خوش؟ امام کا دل دکھ رہا ہے اس بات سے، میرے پاس لوگ نہیں. کتنے تھے مولا، اتنے شاگرد بیان کیے گئے، کہا نہیں وہ سب تھے، مجھے اور بلند لوگ چاہیے. تو کیا ہم کوئی ایک سٹیپ آج نہیں لے سکتے، آج نہیں سوچ سکتے؟ لیٹس ٹیک ون جسٹ سنگل سٹیپ. ہر گھر میں ہمارے ایک لائبریری ہو جس میں ایک قرآن رکھا ہوا ہو، نہج البلاغہ ہو، صحیفہ کاملہ ہو، توضیح المسائل ہو، اصول کافی ہو، اور کتب اربع ہوں، ہماری تمام احادیث کی کتابیں ہوں. اٹھا کے دیکھیں، لطف لیں، مزہ لیں ان حدیثوں کا. اب تو ہر زبان میں موجود ہے، کیا پریشانی؟ 10 منٹ نکالیں، 10 منٹ. آج کل بہت آپ کے پاس آ رہے ہوں گے وہ ایپ میں 10 منٹس میں تم یہ کورس کر لو، 10 منٹس اے ڈے یہ کورس کر لو. 10 minutes a day spend for your own religion, to learn about your own deen. Increase in your knowledge. اور دعا اللہ سے کرو، رب زدنی علما. اور جب یہ علم آئے گا، اہل بیت کی روشنی آئے گی، اس علم کی روشنی اس کمیونٹی میں آئے گی، تو یہ ادارے کتنے پیارے ہو جائیں گے، یہ سینٹرز کتنے اور عظیم ہو جائیں گے، یہ قوم کتنی اور بلند ہو جائے گی. ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال، نو گوسپنگ، نو ہرٹنگ somebody's feelings. یہ سب چیزیں سے ہٹ کر کیوں؟ اس لیے کہ علم آ گیا ہے، اہل بیت سے ہم قریب ہو گئے ہیں، روشنی دل و دماغ کو روشن کر دیا ہے علم نے اہل بیت کے. انسان ترقی کرے گا، بلندی کی طرف جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں علم ہوتا ہے تو اب میں پہنچ گیا اس پہلے ابتدا سے، جہاں سے میں نے شروع کی تھی بات، وہیں پہنچ گیا کہ یہ مجلس جہاں آپ کو جو ہمبلنس سکھاتی ہے، علم، آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، جتنا علم حاصل ہوتا اتنا انکساری ہوتی ہے، مگر جب انکساری ہوتی ہے تو خدا اتنا ہی بلند کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. آپ اگر بلند ہونا چاہتے ہیں اور سر بلند رہنا چاہتے ہو، علم کی طرف آئیے، اہل بیت کی طرف آئیے. اور یہ پیغام سب کے لیے، آپ کے لیے تو اضافے کا ہے، دوسروں کے لیے کہ بھئی آؤ تم اہل بیت کو تو دیکھو، پہچانو تو صحیح، تم دور جو ہو اہل بیت سے. یہی وجہ ہے کہ تم کو عزت اور سربلندی نہیں ملی. آج دیکھ لو، خدا ہر دور میں دکھاتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، فیل کر لو. کل مت کہنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا، پتہ نہیں چلا تھا، میں نے وہ ہسٹری نہیں پڑھی تھی، وہ سب. آج دیکھ لو نا، آج دیکھ لو کہ مسلمان تو سب ہیں. کیا وجہ ہے؟ سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، صرف ایک کیوں ہے جس کا سر بلند ہے؟ تو یہ وجہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے حجت تم پہ تمام نہیں ہو رہی ہے؟ تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ مر گئے اور وہ شہید ہو گئے اور ان کو قتل کر دیا ہوگا؟ ہاں، ارے بھائی قربانی ہی سے تو عزت ملتی ہے. ذلیل ہونا اور ہے اور شہید ہونا اور ہے. ہیہات من الذلہ، کیا کہہ دیا تھا؟ ہرگز نہیں. امام حسین کا قول ہے کہ ہرگز نہیں، ذلت تو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے، کوئی صورت نہیں ہے. جناب مسلم کیا ہے؟ 28 سال کی عمر میں نوجوان ہیں، جوان آج کے یوتھ، دیکھیں کیا ایج ہے ان کی، جناب مسلم کی 28 سال. اگر صاحب علم نہیں، کتنا علم تھا ان کا، اگر صاحب علم نہیں ہوتے تو صاحب علم لدنی ان کو اپنا سفیر نہ بناتا، ان کو اپنا ایمبیسیڈر بنانا، سفیر بنانا. اس بات کی دلیل ہے کہ مسلم میں علم اور حکمت کی وہ بلندیاں پائی جاتی تھیں کہ وہ اس قابل بنے کہ امام کی نظر انتخاب ان پر پڑے. بھائی وہ صرف
دیکھیں یہ بھی خود ایک موضوع ہے. یہ وہ صرف سفیر نہیں تھے، خط دے کے ہو سکتا ہے کسی کو بھیج دیا جائے، ریپریزنٹیٹیو تھے. کس اعتبار سے؟ وہ شے جو کسی قیمت پر جائز ہی نہیں ہے کسی اور کے لیے، وہ عمل جناب مسلم کے یہاں ملتا ہے. بیعت کوئی کسی کی لے نہیں سکتا علاوہ معصوم کے. مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی کہ نہیں؟ چاہے توڑ دی گئی ہو لیکن ہوئی؟ کہا نہیں، مسلم نے اپنے لیے بیعت نہیں لی، حسین کے لیے بیعت لی. یہی تو ان کے ہاتھ کی عظمت ہے کہ جو ہاتھ حسین کا ہاتھ بن جائے اسے مسلم کا ہاتھ کہتے ہیں. یہ مسلم نے عقیل. قربانی جب انسان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر سر بلند ہوتا ہے، پھر اس کا سر جھکتا نہیں. اکیلے ہیں، تنہا ہیں. حقیقتاً جناب مسلم کا جب ذکر آتا ہے اگر غریب دیکھنا ہو تو مسلم کو دیکھنا. غریب کسے کہتے ہیں؟ جو اکیلا رہے، تنہا ہو. امام رضا کو بھی اسی لیے غریب الغربا کہا جاتا ہے کہ ایک اکیلے تھے، تنہا ہیں، ابھی بھی خراسان میں اکیلے ہیں. لیکن ایک غریب ہے مسلم. غریب اس کو کہتے ہیں جو مسافر ہو، اور مسافرت میں جو تنہا رہ جائے، اکیلا ہو، کوئی نہ ہو اس کو. مغرب کی نماز پڑھی، پوری مسجد بھری ہوئی ہے. جب مغرب کی نماز پڑھ چکے پلٹ کے دیکھا تو آدھے سے زیادہ مجمع جا چکا ہے. جب عشاء کی نماز تمام کی اور پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں ہے، صرف چند افراد ہیں. مسجد سے باہر نکلے، دروازے سے باہر قدم رکھا تو بس اکیلے ہیں. اتنے اکیلے اور ایسی غربت کہ ایک نیا شہر ہے، نئی آبادی ہے، اس میں راستوں کا بھی پتہ نہیں، جائیں تو کدھر جائیں. کوئی بتانے والا تک نہیں کہ مسلم اس طرف سے چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، یہ راستہ، یہ گلی. گلیوں میں اکیلے جا رہے ہیں، تنہائی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ. اتنی غربت اور اتنی تنہائی کے بعد وہ شجاع، وہ بہادر، وہ مسلم. جب کسی دشمن نے دیکھا کہ مسلم رو رہے ہیں تو کہا مسلم آپ جیسے شجاع کے لیے مناسب نہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. کہا میں اپنی موت کو دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں، میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ میں نے حسین کو لکھ دیا حسین کوفے آ جائے. حسین اکیلے نہیں ہے، حسین کے ساتھ مخدرات عصمت، حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب کون خبر پہنچا دے حسین اب کوفے نہ آئیے گا. اللہ اکبر. اکیلے ہیں، اتنی تنہائی. کبھی انسان تصور کرے، سوچے یہ غیرت دار بنی ہاشم کا نوجوان ایک دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، دروازے پر بیٹھ جاتا ہے اور باہر ایک خاتون نکل کر کہتی ہے نوجوان اس پرآشوب دور میں کہاں بیٹھا ہے، کیوں بیٹھا ہے، اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ تو کچھ نہیں کہتے، بس سر جھکا کے کہتے ہیں جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا کیا بات ہے، تیرا گھر یہاں نہیں ہے؟ کہا نہیں، میں مسافر ہوں. مسافر ہو تم؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہاں کے رہنے والے؟ کیسے ایسا تم نے سفر کیا کہ تمہارا کوئی یہاں ٹھکانہ نہیں ہے؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. چاہنے والی تھی مدینہ کی، اہل بیت کی چاہنے والی تڑپ گئی مدینے کا نام سنو. مدینے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا محلے بنی ہاشم. محلے بنی ہاشم؟ کون ہیں آپ؟ خدا کے لیے جلدی بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ سر جھکا کے کہتے ہیں میرا نام مسلم بن عقیل، میں حسین کا سفیر ہوں، مجھے اس امت نے اکیلا چھوڑ دیا ہے، میں تنہا ہوں،
ہاتھوں کو جوڑا، کہا معاف کیجئے میں نے پہچانا نہیں، آئیے گھر میں تشریف لائیے۔ آنا نہیں چاہتے مگر بہت اصرار کیا تو چلے آئے، گھر میں داخل ہوئے۔ کہا کھانے کا انتظام کروں؟ کہا نہیں۔ کس چیز کا انتظام کیا؟ کہا بس ایک مصلی دے دو، رات بھر مجھے آج عبادت کرنی ہے، اس لیے کہ کربلا کا مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ کربلا کا پریفیس ہے، ایک اکیلے مسلم، تنہا مسلم کربلا بنا رہے ہیں یہاں، وہاں بھی پوری رات عبادت ہوگی، میں بھی پوری رات عبادت میں گزاروں گا، وہ بھی پیاسے ہوں گے، میں بھی پیاسا اس دنیا سے جاؤں گا، وہ بھی عالم غربت میں مارے جائیں گے، میں بھی عالم غربت میں مارے جاؤں گا، حسین بھی اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائیں گے، میں اپنے بچوں کے لاشیں بھی نہیں اٹھا سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ بس صبح ہوئی اور ایک مرتبہ دشمن نے گھر کو گھیر لیا، ہاتھوں کو جوڑ کے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، آقا مسلم آپ باہر نہ نکلے، یہ ظالم آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، آپ کو گرفتار کرنے کا۔ نہیں، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اس سے کہ اگر اس گھر میں رہوں گا تو یہ ظالم گھر میں گھس آئیں گے، اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ ظالم کسی مومنہ کے گھر میں گھس آئیں۔ اے مسلم آؤ ذرا آ کر کربلا میں دیکھو، شام غریبہ بی بی آئے خیمے سے دوسرے خیمے۔ ہاں عزادارو، جنگ ہوتے ہوتے ایک مرتبہ دھوکے سے مسلم کو گرفتار کر، علی کا شیر، ابو طالب کا پوتا میدان جہاد میں ہے، جنگ کرتے کرتے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک گڑھا کھودا گیا، دھوکے سے جناب مسلم کو گڑھے میں گرایا گیا، گرفتار کر کے ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جیسے ہی داخل ہوئے کسی نے کہا تم نے سلام نہیں کیا امیر کو، تو فرمایا مالی امیر سوى الحسین، میرے پاس کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے، میں سلام کرتا ہوں تو بس حسین کو امیر کہہ کے سلام کرتا ہوں۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی، بس چند فقرے اور آپ کی زحمت تمام، اتنا مظلوم ہے، بس سمجھے کہ کربلا، آج کی تاریخ کربلا کا مقدمہ پیش کر رہی ہے۔ یقینی طور پر وہ ایک مظلوم بنی ہاشم کا نوجوان، حسین کا بھائی، عباس کا بھائی کھڑا ہوا ہے سامنے، ابن زیاد گفتگو کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ تم نے ہمارے خلاف خروج کیا ہے، آج ہم تم کو اس کی سزا دیں گے، مگر تمہیں مرنے سے پہلے ایک موقع دیا جائے گا کہ تم کچھ وصیت کرو، ان میں کسی کو پہچانتے ہو تو اس کو تم وصیت کرو۔ میں نے ایک عالم سے سنا، ایک عجیب بات انہوں نے کہی، کہا مسلم کی غربت سب بیان کرتے ہیں لیکن اس رخ پر نہیں دیکھتے کہ غربت کس حد تک تھی۔ اس حد تک تھی تنہائی اور غربت کہ جب انہوں نے مجمع کی طرف دیکھا تم عمر سعد نظر آیا، کہا میں وصیت کروں گے تو بس اسی کو کر دیتا، عمر سعد حسین کو بتا دینا کوفے والوں نے دغا دی ہے، واپس یہاں نہ آئے۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ مسلم کی غربت صرف یہ نہیں تھی کہ اکیلے شہید ہو گئے، غربت یہ تھی کہ اس مجمع میں کوئی جاننے والا ملا تو وہ عمر سعد تھا۔ ایسی غربت، ارے میں کہوں گا یقیناً اس سے بھی زیادہ غربت دیکھنی ہو تو کربلا میں آ کر زینب کو دیکھو، اتنی مجبور کہ جب بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، چاروں طرف دیکھا ہے کہ پکارا، کوئی نظر نہیں آیا تو اسی عمر سعد سے کہا عمر سعد تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے میرا بھائی۔ بس عزادارو، حق ادا کرنا ہے، آج وقت ہو چکا ہے لیکن چند فقرے اور عرض کرنا ہے۔ بس حکم دیا ان کو لے جا کر پشت بام پر زمین پر گرا دو، قتل کر کے چلے، لے کر چلتا ہے جلاد، پشت بام پر پہنچے،
ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ خوشی کا ماحول ہے۔ جلاد سے پوچھا یہ کیسا خوشی کا ماحول ہے؟ کہا مسلم تم کو پتہ نہیں کل عید کا دن ہے، لوگ اپنے بچوں کو عید کے تحفے دلانے کے لیے باہر نکلے ہیں، عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں مسلم کوفے والو تم نے میرے ساتھ تو دغا کی، تم اپنے بچوں کے لیے تحفے لے رہے ہو، میرے بھی 2 بچے گم ہو گئے ہیں، خدا جانے کہاں ہے وہ دونوں میرے بچے۔ ارے جب ان کو پتا چلے گا میں مارا گیا ان کا خدا جانے گیا۔ بس ایک مرتبہ تلوار چلتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھیے، ہم کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ دیکھو نماز سے کبھی ہم جدا نہیں ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ تلوار لے کے آگے بڑھا، جیسے ہی تلوار کو اس نے بلند کیا، کہا رک جا ابھی رک جا۔ کہا کیا اور نماز پڑھو گے؟ کہا نہیں، ہماری نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ہم اپنے آقا کو سلام نہیں کرتے۔ آج کی نماز میں جب حسین کو سلام کرنا تو مسلم کو یاد کر لینا، ایک مرتبہ اشارہ کیا اس راستے کی طرف جدھر سے حسین آ رہے تھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ادھر سے سلام ہوا۔ حسین خیمے کے سامنے ایک کرسی پر تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں وعلیکہ السلام یا مسلم، مسلم تم پر بھی میرا سلام۔ مسلم کا نام سنا، سلام سنا، زینب باہر آ گئی، بھیا کیا میرا بھائی مسلم آ گیا؟ نہیں زینب، خنجر کے نیچے، تلوار کے نیچے سے مجھے سلام کیا تھا۔ ایک مرتبہ عباس بھی آ گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا آقا آقا ذرا مجھے دکھا دے مسلم کا کیا حال۔ ایک مرتبہ انگلیاں بلند کی، کہا دیکھو ان انگلیوں کے درمیان۔ عباس نے کیا دیکھا؟ قاتل کی تلوار چل رہی ہے، مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، طلب کے کہا مولا اجازت دیجئے میں جلدی پہنچ جاؤں۔ کہا جا کر کیا کرو گے؟ آقا مسلم کو بچا لوں گا۔ کہا عباس دیر ہو گئی، پھر سے دیکھو۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ سر قلب ہو چکا ہے، ظالم جسد اطہر کو زمین پہ ڈال رہا ہے۔ کہا مولا اب جانے دے۔ کہا اب کیا کرو گے؟ کہا کم سے کم لاشے کو آغوش میں لے لوں گا۔ عباس تمہاری اخوت ضرورت نہیں ہوگی، ذرا نیچے دیکھو۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ رسول کائنات بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں، آؤ مسلم ہماری آغوش میں۔ ماتم حسین اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پر، اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پر، اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پر۔ کٹ گیا مسلم کا سر لیکن آیا ریت پر، اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پر، اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پر۔ لاش کوفہ میں گری تھی، بعد میں مسلم
کوفہ میں گری تھی بعد میں مسلم تیری پہلے سے شبیر نے اپنا گرایا ریت پہ اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پہ اس طرح دیکھ کر مسلم کی آنکھیں خون روتی رہ گئی دیکھ کر مسلم کی آنکھیں خون روتی رہ گئی بیردائی میں کھڑی زینب کا سایہ ریت پہ اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پہ اس طرح ہے طرف پھیلی ہوئی ہے خون مسلم کی مہک ہے طرف پھیلی ہوئی ہے خون مسلم کی مہک اس طرح ظالم نے لاشے کو پھرایا ریت پہ اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پہ اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا کٹ گیا مسلم کا سر لیکن آیا ریت پہ اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پہ دیکھنے آئی ہیں بہنیں جون پہنے رسیاں دیکھنے آئی ہیں بہنیں جون پہنے رسیاں کس طرح مسلم نے مقتل بسایا ریت پہ اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پہ اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پہ ہے طرف پھیلی ہوئی ہے خون مسلم کی مہک ہے طرف پھیلی ہوئی ہے خون مسلم کی مہک اس طرح ظالم نے لاشے کو پھرایا ریت پہ اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پہ اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پہ حسین 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 ویسے مولانا سے ایک بات کہہ دوں ذمہ داری لے کے جو جیسے مولانا صاحب نے کہا تھا یہ مجلس ماتم یہ ذکر اعضا ایک اہم عبادت ہے اس کی تقدس کو آپ باقی رکھیں پلیز جو آنے والی نسلیں یہ سمجھیں کہ یہ چیز نارمل ہے اس کی تقدس کو باقی رکھیں ماتم حسین برتر نبی کی ذات سے کوئی بشر نہیں
اور بعد از نبی علی کی ولایت پہ ہے یقین، کرب و بلا کی خاک سے کرتا ہوں مسجبی، قبلہ میرا حسین ہے، کعبہ میرا حسین، مولا میرا حسین ہے، آقا 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 میرا حسین۔ اور ٹکرا رہا تھا دین سے شاہی تو میر شام، ٹکرا رہا تھا دین سے شاہی امید شاہ، ٹکرا رہا تھا دین سے شاہی تو میر شام، ٹکرا رہا تھا دین سے شاہی امید شاہ، اسلام دے رہا تھا صدا مدد امام، اسلام دے رہا تھا صدا مدد امام، اٹھا پہ سر بطول کا لے کر علی کا نام، اٹھا پہ سر بطول کا لے کر علی کا نام، ٹوٹا یزیدیات کا بھرم چھا گیا حسین، مولا میرا حسین ہے، آقا میرا حسین، مولا میرا حسین ہے، آقا میرا حسین۔ آل نبی کے فراست میں کیا کلام، آل نبی کے فراست میں کیا کلام، کر کے گئے تھے خطبہ زینب کا اہتمام، کر کے گئے تھے خطبہ زینب کا اہتمام، کرب و بلا کی صبح شہادت سے تاب شام، کرب و بلا کی صبح شہادت سے تاب شام، مٹتا گیا یزید ابھرتا گیا حسین، مولا میرا حسین ہے، آقا میرا حسین، مولا میرا حسین ہے، آقا میرا حسین۔ اور سر کے نہیں قدم سر میدان سر گیا، سر کے نہیں قدم سر میدان سر گیا، ہنستا ہوا ہر ایک جریرن میں مر گیا، ہنستا ہوا ہر ایک جریرن میں مر گیا، اور بتلاؤ کون ظلم کے خنجر سے ڈر گیا، کون ظلم کے خنجر سے ڈر گیا، اول شہید ہر رہائی سے تھا حسین، مولا میرا حسین ہے،
دفنا کے لاش اصغر بے شیر کی نا دفنا کے لاش اصغر بے شیر کی نا رخ پر شکن بھی آئی نا اللہ کی پناہ رخ پر شکن بھی آئی نا اللہ کی پناہ عاشور کو برہم تیرا حوصلہ حسین مولا میرا حسین ہے آقا میرا حسین مولا میرا حسین ہے آقا میرا حسین اللهم صل على محمد.